اگر کالج میں بد نظری کا غالب گمان ہو۔ محمد نعیم ہندوستان سے پوچھتے ہیں میں نے آپ کے بیانات سن کر وہ طریقے اپنی زندگی میں لائے ہیں جس سے بد نظری سے بچ جاتا ہوں، مگر میں کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں جب کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں تو مجھ سے بد نظری سے نہیں بچا جاتا۔ 1 سال میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے، اب کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں اور دکان پر وقت دوں یا پھر میں کیا کروں؟ بھائی محمد نعیم ہندوستان سے، اگر اس بیس پر ہم لوگوں کو پڑھائیاں چھوڑنے کا کہیں تو سارے مسلمان پڑھائیاں چھوڑ کے پکوڑے بیچیں گے پھر وہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے، مجبوری ہے آپ کی پڑھنا، تو فیمیل کو تو چاہیے کہ وہ فیمیل کو پڑھائے، لیکن اگر وہ پڑھا رہی ہے تو آپ کے پاس پھر پڑھائی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں۔ اور اگر ٹیچر پہ نظر پڑ بھی جاتی ہے، کیونکہ پوری کلاس میں منہ نیچے کر کے بیٹھنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو نظر پڑ بھی جاتی ہے تو دل کو کم از کم برے خیالات سے محفوظ رکھیں۔ اس ٹیچر کو آپ اپنی والدہ کی جگہ سمجھیں یا بہن کی جگہ سمجھیں یا انٹی سمجھیں آپ ان کو، اور کبھی کبھار ان سے محبت میں انٹی ان کو کہہ بھی دیا کریں۔ اب ریئیکشن جو ہوگا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک مقدس رشتے کی نیت سے آپ ان کی طرف نظر ڈالیں اور دل میں کوشش کریں۔ دل بھی انسان کا بالکل بے قابو نہیں ہوتا، اگر انسان دل میں حیا پیدا کرے اور ٹیچر کو ایک عظمت کی نظر سے دیکھے تو وہ کر سکتا ہے۔ مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں، میں نے بتایا عام حکم تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب مجبوری ہے۔ اسی طرح جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اب ظاہر ہے جو لوگ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسٹمر میں لیڈیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں خریداری کرنے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں ہم اگر نظر نیچی رکھیں وہ تو کچھ بھی چوری کر کے لے جائیں گی، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے خاتون کو دیکھ سکتے ہیں آپ، نیت آپ کی بری نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی جو ہے وہ اس کو صاف رکھیں آپ اپنے دل کو، ایسا ٹھرکی بننا کہ جس عورت پہ بھی نظر ڈالو بری نیت سے ڈالو، یہ تو ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ عورت کا صرف ایک ہی تو پہلو نہیں ہے کہ وہ مرد کی ہوس پوری کرتی ہے، عورت کے اور بہت سارے معاشرے میں پہلو ہیں، فی الحال وہ آپ کی ٹیچر ہیں، اس پہلو سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو حتی الامکان قابو کرنے کی کوشش کریں آپ۔ تو اگر آپ چاہیں گے اپنے اوپر قابو رکھنا اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ محمد سجاد کویت سے پوچھتے ہیں کیا قیامت 15ویں صدی میں آئے گی؟ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ قیامت آنے میں کتنے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب 1.5 دن، اور اس جہاں کا 1.5 دن یہاں کے 1500 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ابھی جو 15ویں صدی چل رہی ہے تو کیا قیامت بہت قریب ہے؟ بھائی ایسی حدیث تو میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی رپورٹ اب تک ہم نے سنی نہیں ہے کہ 15ویں صدی میں قیامت آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ابھی لیٹ ہی آنے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ قیامت قریب ہے لیکن پچھلی امتوں کے لحاظ سے قریب ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے، تو قریب کا مطلب یہ ہے کہ، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح اللہ نے ساتھ ساتھ بھیجے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے قیامت۔ اس سے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ 1500 سال تو ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئی، یعنی 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئی، تو یہ تو قریب تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہماری جو امتیں ہیں نا ان کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں یہ 1400 سال زیادہ لگ رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے پیغمبروں سے کمپیئر کریں تو ہزار سال تو اس وقت عمریں ہوا کرتی تھیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے، تو اگر ان امتوں سے آپ کمپیئر کریں تو یہ ایک آدمی کی عمر بنتی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نوح علیہ السلام پیدا ہوتے تو ابھی انتقال ہوئے تھوڑے دن ہی ہوئے ہوتے ان کو، تو یعنی یہ تو ایک نسل پچھلی امتوں کے حساب سے گزری ہے، اور تو اس لیے پچھلی امتوں سے اگر کمپیئر کریں نا تو آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں ہزاروں سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریب ہے، تو ہمیں یہ 1500 سال زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ پچھلی امتوں سے کمپیئر کریں گے تو یہ 1500 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی قیامت، 15ویں صدی کا تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں کہیں تذکر نہیں ملتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، سورج مغرب سے نکلے گا اور بہت بڑا جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں ایک جو لڑنے والے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں 1/3 امت بھاگ جائے گی، یعنی جو مجاہدین ہوتے ہیں اس لڑائی میں اتنا سخت فائٹ ہوگی کہ 1/3 بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا جو 1/3 بھاگ جائیں گے ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ بدترین قسم کے بھگوڑے ہوں گے اس وقت، اور جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ اس وقت زمین میں سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے،
اور جو 1/3 فتح ہوگی وہ اس وقت بہترین غازی ہوں گے۔ اس طرح کی حادث ہمیں ملتی ہیں۔ تو جب تک ایسے واقعات وجود میں نہیں آ جاتے یہ اس وقت تک قیامت نہیں آتی۔ اگر 15ویں صدی میں جلدی جلدی یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں تو آ جائے گی، اور اگر نہیں واقعات وجود میں آتے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج نے بھی نکلنا ہے ابھی، تو بہت ساری نشانیاں ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، بہت ساری ہو بھی گئی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی پوری ہوئی ہیں۔ تو جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی۔ اگر والدین زلفیں رکھنے سے منع کریں، نجم الہدا حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں زلفیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے، لیکن ہماری والدہ کہتی ہیں کہ بال کٹوا لیں، تو کیا مجھے اپنی والدہ کی بات ماننی چاہیے؟ بھائی زلفیں رکھنا سنت عادیہ ہے، کوئی دینی سنت نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، کوئی زلفیں رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، یعنی نہیں بھی رکھ سکتا۔ لیکن جب والدہ نے آپ کو منع کر دیا تو پھر یہ جو مباح چیزیں ہوتی ہیں ان میں والدہ کی اطاعت شریعت میں اس کی ترغیب زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ کو آپ کی زلفیں پسند نہیں ہیں تو آپ والدہ کے کہنے پر بال کاٹ دیں اور چھوٹے بال رکھیں، جیسا والدہ کہہ رہی ہیں ویسے کریں۔ والدہ کے احسانات بہت ہیں، اور ان کی جو خدمت ہے، جو انہوں نے آپ کو جو شریعت نے ہمیں بتایا اور جو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے، اس کے حساب سے یہ کوئی بال رکھنا اتنی بڑی سنت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی ماں کو ناراض کر دیں۔ پہلے تو کوشش کر لیں، اماں کو منا لیں، آپ مان جائیں پھر بال رکھ لیں، لیکن اماں نہیں مان رہی تو پھر اماں پہلے بال بعد میں۔ منگنی کے بعد تحفے تحائف کا تبادلہ، عتیق الرحمن انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے لیے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا جائز ہے؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ حیا اور غیرت کے خلاف بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تو ایک تو منگنی ہے اسلام میں ہے ہی نہیں، منگنی کا لفظ عربی لغت میں نہیں ہے، حالانکہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا عربی میں ترجمہ نہ ملتا ہو، لیکن یہ منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے عربی میں۔ اس کا مطلب یہ صحابہ اس چیز سے مانوس ہی نہیں تھے۔ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا۔ اگر نکاح کا پیغام قبول ہو گیا تو نکاح کریں، پیغام قبول نہیں ہوا تو کہیں اور ٹرائی کریں آپ، بس یہ ہوتا ہے۔ یہ جو وعدے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ منگنی کر لی، اور یہ غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز آئی ہے تو، اور اس کے فسادات بہت ہیں، اکثر منگنیاں ناکام ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جہاں کہیں پیغام بھیجیں سمجھ میں آ جائے تو نکاح کریں، رخصتی کسی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے اس میں، لیکن نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ منگنی کچھ بھی نہیں ہوتی، غلط رسومات ہیں یہ۔ اور پھر منگیتر آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، آپ اس سے بلا وجہ کیوں فری ہو رہے ہیں، اس کو تحفے تحائف گفٹ کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ نکاح تو دیر سے ہوگا اور آپ کے دل میں اس نامحرم کے لیے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو گناہ کی طرف لا سکتے ہیں۔ آج تحفے جا رہے ہیں، پھر فون پہ شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ظاہر ہے جب اس نے آپ کو کوئی گفٹ بھیجا تو وہ آپ فون پہ شکریہ ادا کریں گے، نہیں ادا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ پھر جب شکریہ ادا کریں گے تو ظاہر ہے شکریہ بالکل تجوید کے ساتھ اور انتہائی مختصر الفاظ میں لغت کے قاعدوں کا خیال کر کے تو ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے آپ نے فون کیا بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفٹ بھیجا، اتنا یہ بھی معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ شکریہ پھر آپ کا کافی تفصیل سے ہوگا، اور پھر وہ تفصیل سے شکریہ کے جواب میں بھی آپ کو بہت لمبے چوڑے شکریہ ملیں گے۔ پھر وہ شکریہ ہوتے ہوتے گپیں شروع ہو جائیں گی، پھر پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، جو بے حیائی۔ تو اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے، بیوی اور منگیتر میں فرق رکھا ہے، تو آپ نکاح کر لیں، پھر آپ جو ہے وہ صبح شام گفٹ بھیجیں، آپ جائیں ملاقات کر کے آئیں، آپ شکریہ فیس ٹو فیس آپ ان کا شکریہ ادا کریں جا کے۔ نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، منگنیاں غلط رسومات ہیں، ان کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض یہ منگنی ہو بھی گئی ہے تو ریزرو رہیں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور میں یہ بات عرض کروں، جو منگیتر سے فری ہوتے ہیں اکثر ان کی منگنیاں بھی ٹوٹتی ہیں، کیونکہ فری ہونے کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے زبان سے جو منگیتر یا تو دل پہ لے جاتی ہے، یا اس نے کوئی بات ایسی نکال لی جو آپ دل پہ لے گئے، کیونکہ دونوں بڑے حساس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر اس سے منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ تو اس فری ہونے میں یہ دنیا کا بھی نقصان ہے۔